مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ خوش ہیں عزیزو؟ جیسے کہ ہم اس سارے کلام کو سیکھ رہے ہیں اور سیکھتے چلے جائیں گے، بیٹے کے تعلق سے سیکھنا اور یسوع نام کے تعلق سے سیکھنا۔ عزیزو، جب آپ بالکل ایک نارمل طریقے سے اور ایک فری ہو کر سیکھیں گے، کسی بھی ڈینومینیشن کو یا کسی بھی فیتھ کو اپنے آگے نہیں آنے دیں گے تو آپ اس کلام کو سیکھ سکیں گے۔ اگر آپ ان ساری چیزوں کو آگے اپنے مد نظر رکھیں گے تو اس کلام کو آپ نہیں سیکھ سکیں گے۔ ہمیں اس کلام کو فالو کرنا ہے، نہ کہ ہمیں مشنوں کو، نہ کہ ہمیں تنظیموں کو فالو کرنا، بلکہ ہم نے فالو کرنا ہے خدا کے کلام کو۔ اور خدا کے کلام کو جب ہم فالو کریں گے تو خدا ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے گا، کیونکہ زندگی خدا نے ہمیں دینی ہے۔ اور خدا کا بیٹا جو مسیح یسوع ہے وہ ہمارے لیے قربان ہوا ہے، اور کوئی بھی نہیں قربان ہوا۔ اور ہم نے اس خدا کے کلام کو پورا کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اور جب ہم خدا کو اپنا بادشاہ، نجات دہندہ، رہنما اپنے ذہن کے اندر، سوچوں کے اندر، زندگی کے اندر قبول کریں گے اور اس کو مانیں گے تو ہم خدا کے کلام کو سیکھتے چلے جائیں گے، اور روح القدس کو اپنا اچھا استاد، اچھا لیڈر، اچھا رہنما جب ہم مانیں گے تو ہم اس کلام کو سیکھتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ کلام روح کی تحریر سے لکھا گیا ہے اور روح کی ہدایت کے ساتھ ہی ہمیں اس کلام کو سمجھنا ہے۔ آج ہم یوحنا کی انجیل اور اس کا مطالعہ کریں گے، خدا کے کلام مقدس میں کیا لکھا ہے اور خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ 54، 55، 56، 57 آیت کا 58 کا ہم مطالعہ کریں گے کہ بیٹا کیا ہے، بیٹا کیا ہے۔ عزیزو، ہم یوحنا کی انجیل کو کھولیں گے اور یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا بواب 8 بواب اور اس کی آیتیں ہیں 5، یعنی 54، 55، 56، 57 اور 58 آیت کا ہم مطالعہ کریں گے، یعنی 5 آیتوں کا ہم مطالعہ کریں گے اور پھر سیکھیں گے کہ بیٹا کیا ہے اور کیا کچھ بیٹا ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے اپنے اس کلام کے اندر سے، کہ وہ فقیوں سے، فریسیوں سے، شرع کے عالموں سے اور یہودی جو اسرائیل کا ایک قبیلہ ہے۔ عزیزو، اس بات کا خیال رکھنا ہے، یہودی قبیلہ جو ہے اسرائیل کا ایک ایسا قبیلہ ہے، اور یہ یعقوب نبی کا بیٹا ہے، اور یعقوب نبی ایک اسرائیل ہے جس کو خدا نے یہ لقب دیا کہ آج کے بعد تیرا نام یعقوب نہیں ہوگا بلکہ تو اسرائیل ہوگا۔ اور عزیزو، یعقوب نبی جو اسحاق نبی کا بیٹا ہے، اور اس کا نام خدا نے رکھا اسرائیل، اور اسرائیل کا بیٹا ہے یعقوب کا، یعنی بیٹا ہے یہودا۔ اور یہودا جو ہے اسرائیل کا قبیلہ، ایک ایسا سخت قبیلہ ہے، ایک ایسا زوراور قبیلہ، ایک ایسا پاورفل قبیلہ، اور یہ بادشاہی کا جتنا بھی سسٹم ہے، نظام ہے، یہ یہودا کے قبیلے میں سے ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب یہ اس بات کے اوپر زور دے رہے ہیں، بیٹے کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں، بحث بازی کر رہے ہیں کہ بیٹا جو کام کر رہا ہے یہ کس قدرت سے کر رہا ہے، اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ لیکن آئے ہم عزیزو ایسا یوحنا رسول کی معرفت لکھیں گی انجیل کا مطالعہ کریں گے، 8 بواب اور اس کی آیتیں ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ جی، یہاں لکھا ہے 54 آیت کے اندر، یسوع نے جواب دیا، اگر میں آپ ہی بڑائی کروں تو میری بڑائی کچھ نہیں، لیکن میری بڑائی میرا باپ کرتا ہے جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا
خدا ہے۔ جی عزیزو، ہم نے 54 آیت کا مطالعہ کیا ہے، پڑھا ہے ہم نے کہ یسوع مسیح فقیوں سے، فریسیوں سے، شرع کے عالموں سے، یہودیوں سے کلام کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری بڑائی جو ہے میرا خدا کرتا ہے۔ اگر میں اپنی بڑائی کروں تو وہ بڑائی کچھ نہیں ہے، لیکن میرا خدا جو ہے، میرا باپ جو ہے، وہ میری بڑائی کرتا ہے، جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ یعنی اسرائیل اس قدر خدا کی تعلیم کو جانتے ہیں، خدا کے قوانین کو جانتے ہیں، خدا کے حکموں کو جانتے ہیں، اس کی مرضی کو جانتے ہیں کہ وہ کس قدر زور والا ہے، وہ کس قدر معجزات والا ہے، کس قدر وہ قدرت والا ہے، کس قدر وہ رہنما ہے، کس قدر وہ حلیم ہے، اور کس قدر وہ غصے کے اندر آ جاتا ہے۔ اسرائیل کو اور یہودیوں کو، شرع کے عالموں کو خدا کی ساری جتنی بھی اس کے اندر خوبی ہیں ان کو پتہ ہے کہ ہمارا خدا کیسا ہے، لیکن یسوع مسیح ان کے ساتھ اسی لینگویج کے اندر سمجھا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے ان کو کہ جس خدا کو تم اپنا خدا کہتے ہو کہ وہ ہمارا خدا ہے، وہ میرا باپ ہے، اور میں اس کی مرضی کو پورا کرتا ہوں۔ میں اپنی بڑائی نہیں کر رہا خدا، لیکن وہ میرا خدا جس کو تم اپنا خدا کہتے ہو، وہ میرا باپ جس کو تم اپنا خدا کہتے ہو، وہ میری بڑائی کرتا ہے۔ تو ہمیں جاننا ہے اس کلام کی روشنی میں، عزیزو، ہمیں جاننا ہے اس خدا کے کلام کی روشنی میں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور کیا سمجھاتا ہے۔ ہمیں بالکل نیوٹرل ہونا ہے، ہمیں اپنی سوچوں کے اندر کسی طرح کا بھی خیال نہیں لے کر آنا، بلکہ یہ سوچنا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے، خدا کا کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ عزیزو، آپ خود اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، جب اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ عزیزو، آگے چلتے ہیں 55 آیت میں، اور آگے لکھا ہے، تم نے اسے نہیں جانا لیکن میں اسے جانتا ہوں، اور اگر کہوں کہ اسے نہیں جانتا تو تمہاری طرح جھوٹا بنوں گا، مگر میں اسے جانتا اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ عزیزو، اس آیت کا پہلا حصہ، تم اسے نہیں جانتے لیکن میں اسے جانتا ہوں۔ عزیزو، یہاں ہم اس آیت کے پہلے حصے کو دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا، بیٹے نے کہا، خدا کے نبی نے کہا، خدا کے رسول نے کہا۔ اب یسوع مسیح کے اندر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلی بات نمبر 1، وہ کیا ہے؟ خدا کا بیٹا ہے۔ نمبر 2، وہ خدا کا کیا ہے؟ برہ ہے۔ نمبر 3، وہ خدا کا نبی ہے۔ نمبر 4، وہ خدا کا رسول ہے۔ نمبر 5، وہ سردار کاہن ہے، وہ سردار کاہن ہے۔ عزیزو، یہ 5 خوبیاں جو ہیں ابھی میں نے بیان کی ہیں، اور آگے آگے ہم اس کی اور مزید خوبیاں سیکھتے چلے جائیں گے۔ ابھی میں نے 5 خوبیاں آپ کو بتائی ہیں۔ نمبر 1، وہ کیا ہے؟ خدا کا بیٹا ہے۔ نمبر 2، وہ خدا کا برہ ہے۔ نمبر 3، وہ نبی ہے۔ نمبر 4، وہ خدا کا رسول ہے۔ نمبر 5، وہ سردار کاہن ہے، یعنی سرداروں جو سردار کاہن ہیں ان کے ہیڈ، یہ بہت بڑا، یعنی سردار کاہنوں کا بھی اوپر یعنی سردار ہے، ایک سردار کاہن ہے، اور یہ ان سے بھی بڑا ہے۔ اب یہ سردار کاہن جو ہے، یہ ایسا سردار کاہن نہیں ہے جو سردار کاہن تو سال بھر میں
अपने आप को पाक रखता और फिर साल के बाद कुर्बानी लेकर जाता, कुर्बानी का खून लेकर जाता अहद के संदूक के गिर्द छिड़कने के लिए। लेकिन ये सरदार काहिन हमारा ऐसा सरदार काहिन है कि इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपने अंदर इस कदर पाकीज़गी रखता है और ये खुद ही भर रहा है, खुद ही सरदार काहिन है। अजीजों, इसने कहा कि मैं उसे जानता हूं, मैं उसे क्या करता हूं, जानता हूं। किन से कह रहा है? फकीयों, फरीसियों से, शरा के आलमों से, यहूदियों से, लीडरों से कलाम किया। मैं उसे क्या करता हूं, जानता हूं। जी आगे चलते हैं, इस आयत के हिस्सा को पढ़ते हैं। और अगर कहूं कि उसे नहीं जानता तो तुम्हारी तरह क्या हूं, झूठा हूं। अब यीशु मसीह इनसे कलाम करता, मुखातिब होता है कि अगर मैं कहूं कि उस खुदा को नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह क्या हूं, झूठा हूं, झूठा ठहरूंगा, झूठा बनूंगा। लेकिन अजीजों, ऐसा नहीं है, बेटा झूठा नहीं है। अब आगे चलते हैं। लेकिन उनको समझाने के लिए यीशु मसीह जो खुदा का बेटा है, खुदा का रसूल है, वो इनसे कलाम कर रहा है, बातचीत कर रहा है। और आगे चलते हैं। आगे लिखा है, झूठा बनूंगा मगर मैं उसे जानता और उसके कलाम पर अमल करता हूं। बेटे ने क्या कहा कि मैं उसे जानता हूं। किसको? खुदा को, बाप को, यहोवा को, एलोहीम को, खुदाए कादिर को, जो कुल कायनात को बनाने वाला, पैदा करने वाला। मैं उसे क्या करता हूं, जानता हूं। बाकी एक ऐसी बात नहीं कि खाली वो जानता है, जानने की हद तक नहीं, बल्कि वो आगे कहता है कि मैं उसके कलाम पर अमल करता हूं। अजीजों, एक है जानना और जानकर कलाम के ऊपर अमल करना, ये दो बातें हैं। अब इन दोनों बातों के अंदर अलग अलग खूबियां हैं। एक सुनना और सुनकर इग्नोर कर देना। और यहाँ बेटा कह रहा है मैं सुनता हूं और सुनकर उस कलाम के ऊपर जो खुदा मुझे हुक्म देता है, खुदा मुझे कहता है, जो खुदा ने मेरे अंदर कलाम रखा हुआ है, जो खुदा मुझसे कलाम करता है, मैं उसके ऊपर अमल करता हूं। अजीजों, हमें देखना है कि हमने कैसे खुदा के कलाम के ऊपर अमल करना है और कैसे खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है और चलना है। मैं सुनने वाले नहीं, हमें सुनकर अमल करना है। हमें सुनकर क्या करना है, अमल करना है। अजीजों, आगे चलते हैं। और आगे लिखा है, तुम्हारा बाप अब्राहम। क्या लिखा है? तुम्हारा बाप अब्राहम। अब ये यहूदी, इस्राएल, शरा के आलम इस कदर अब्राहम को अपना बाप कहते हैं क्योंकि खुदा ने उसके साथ कलाम किया बहुत सारी जगह पर। और अब्राहम खुदा का क्या ठहरा? दोस्त ठहरा। और वो ईमानदारों का बाप भी है अब्राहम। अब यीशु मसीह कह रहा है तुम्हारा बाप अब्राहम, अब्राहम। अब आगे देखते हैं कि यीशु मसीह क्या आगे कह रहे हैं। लिखा, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन, मेरा दिन, मुझे नहीं, मेरा दिन। यीशु मसीह क्या कह रहा है? इस दिन के ऊपर हम जरा रुक कर चलेंगे और इसको मजीद समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि दिन की बात यीशु मसीह ने की है, अपनी नहीं की कि मुझे देखने के उस दिन का ख्वाहिशमंद था, बल्कि अब्राहम की बात यीशु मसीह कर रहा है, बेटा कर रहा है खुदा का, रसूल कर रहा है खुदा के, इस कलाम की बात कर रहा है कि
ابراہم میرا دن، ابراہم میرا دن، مجھے نہیں، میرا دن دیکھنے کی امید پر۔ ابراہم کی بابت یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ ابراہم میرا دن، دن کے اوپر ہم ذرا غور کریں گے۔ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر، دیکھنے کی امید پر، یعنی یسوع مسیح کہہ رہا ہے کہ ابراہم جو تمہارا باپ ہے یہودیوں، اے اسرائیلیوں، جو ابراہم تمہارا باپ ہے جسے تم اپنا باپ کہتے ہو، وہ میرا دن دیکھنے کی امید پر، یعنی میرا دن، مجھے نہیں، میرا دن، میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا۔ یعنی اس بات کی یسوع مسیح نے وضاحت کی کہ تمہارا باپ جو ابراہم ہے وہ میرا دن دیکھنے کی امید پر تھا، اور بہت جب اس نے دیکھا تو وہ کیا ہوا؟ خوش ہوا۔ اب ابراہم اس کو پس منظر میں اپنے خیال کے اندر دیکھ رہا ہے۔ کیسے دیکھ رہا ہے؟ وہی باغ عدن میں جو خدا نے آدم کے ساتھ، ہوا کے ساتھ کلام کیا، شیطان کے ساتھ کلام کیا کہ عورت کی نسل سے ہوگا جو تیرے سر کو کچلے گا۔ اب یہ جو باتیں ہیں یہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں یہودیوں کے اندر، اسرائیلیوں کے اندر چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ اب یہ ان باتوں کے اوپر جیسے جب آدم کو نکالا گیا تو آدم نے یہ ساری باتیں اپنی اولاد کو ان کے ذہن نشین کی اور سنائی۔ اب وہ جو ہے چلتی 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 یہاں تک چلتی آ رہی ہیں، اور اب اسی بات کو یسوع مسیح نے کہا کہ ابراہم میرا دن۔ اب آپ عزیزو یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا نے آدم کو اور ہوا کو ننگا نہیں نکالا، بلکہ وہاں لکھا ہے چمڑے کے کرتے پہنائے۔ کیا پہنائے؟ چمڑے کے کرتے پہنائے۔ اب یہ عکس ہے، اب یہ کیا ہے؟ عکس ہے، یعنی ان کے ننگے پن کو ان چمڑے کے کرتوں کے ساتھ ڈھانپ دیا، ان کے ننگے پن کو چھپا دیا، ان کی بھرنگی کو چھپا دیا، اور ان کو باغ عدن سے نکالا خدا نے۔ اب عزیزو اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح فقیوں، فریسیوں سے، یہودیوں سے، شرع کے عالموں سے کلام کر رہا ہے کہ میرا دن دیکھنے کی امید پر ابراہم نے دیکھا اور خوش ہوا۔ آگے چلتے ہیں، اسی آیت کو پورا کرتے ہیں۔ امید پر بہت خوش تھا، یعنی میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، یعنی اس کو اس بات کی امید تھی کہ میں ابراہم کا دن دیکھوں گا، اور وہ خوش تھا۔ خوش تھا، دیکھا نہیں ہے ابھی، لیکن وہ دیکھنے کی امید پر بہت، یعنی اس کے اندر توجہ تھی، اور وہ خوش تھا کہ میں دیکھوں گا۔ اور آگے لکھا ہے چنانچہ اس نے دیکھا۔ یسوع مسیح نے کیا کہا؟ چنانچہ اس نے دیکھا۔ اب اس دن کو ہم دیکھتے ہیں عزیزو کہ کہاں دیکھا اور کیسے دیکھا اور کب دیکھا۔ ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ کیسے دیکھا اور کب دیکھا اور کہاں دیکھا۔ اب یسوع مسیح کے بارے میں آپ جانتے ہیں عزیزو، میں آگے اس آیت کو پورا کروں گا اور پھر ہم آگے اس کلام کو سیکھیں گے۔ اور آگے لکھا اور خوش ہوا۔ کیا ہوا؟ دن دیکھا اور خوش ہوا۔ عزیزو ہم دیکھتے ہیں ابراہم کو، کہاں ابراہم نے دن دیکھا؟ جو یسوع مسیح فقیوں، فریسیوں سے، یہودیوں سے، شرع کے عالموں سے، اور جو علم کے اندر اس قدر مہارت رکھتے تھے، اس قدر وہ اپنے آپ کو استاد بناتے ہیں اور استاد سمجھتے ہیں
کہ ہم شریعت کے استاد ہیں، ہم شریعت کے ماننے والے ہیں، ہم شریعت کی تعلیم کو نسل در نسل اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنا رہے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھا رہے ہیں۔ کیونکہ توریت کے اندر استثناء کی کتاب کے اندر جب لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ موسیٰ تو بنی اسرائیل کو ان سے کہہ دے کہ تمہاری نسل در نسل اولاد جو ہے ایسے ہی کرے کہ رات کو سوتے وقت اور دن کو اٹھتے وقت جاگتے وقت تمہارا دھیان اس شریعت کی کتاب سے ہٹنے نہ پائے۔ عزیزو، اب یہی باتیں یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ ابراہیم نے کیا دیکھا، میرا دن دیکھا اور خوش ہوا۔ کہاں دیکھا اور کب دیکھا، ہم نے یہ جاننے کی ضرورت ہے۔ بیٹا فقیوں فرشتیوں سے کلام کر رہا ہے، خدا نہیں کلام کر رہا، بیٹا کر رہا ہے، جو خدا کا بیٹا ہے وہ کلام کرتا ہے اور وہ یہ بات سکھانا چاہ رہا ہے۔ اور اس نے کہا دیکھا، اور اب ہم دیکھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ کہاں ابراہیم نے دن دیکھا اور کہاں ابراہیم نے دیکھ کر خوش ہوا۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے برکت دے، اور آگے پھر ہم ملیں گے۔ آمین۔